اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو الف لیلا کا چوتھا پارٹ سنانے جا رہا ہوں۔ کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی۔ اس کا روزانہ یہ معمول تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا، جو کچھ ہاتھ آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو بہت بھاری تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج بہت ہی مچھلیاں آ گئیں۔ اس نے خوشی سے جال کو نکالا، دیکھا تو اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا۔ پھر جال ڈالا تو کیچڑ مٹی آئی۔ تیسری بار جال ڈالا تو خالی نکلا۔ یہ حال دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھا جال یہ کہہ کر ڈالا کہ خداوند، آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں 4 بار جال ڈالا کرتا ہوں اور آج 3 بار جال ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے میرے رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائیے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا۔ کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک سربمر پیتل کا گھڑا نکلا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے گھڑا کھولا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گھڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا، دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل بن گیا، اور وہ جن کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا، لیکن جب معاف کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی اور کہنے لگا کہ اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے ہیں، تو کون ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ سن کر جن غصے سے ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اے گستاخ، تمیز سے گفتگو کر اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو؟ جن نے کہا، بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب حضرت سلیمان ناراض ہو کر مجھے گھڑے میں قید کر دریا میں ڈال دیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرائے گا تو اس کو خزانے سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے مجھے نہ رہا کیا۔ پھر میں نے عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی دوسرے 100 سال میں رہا کرے گا تو میں اس کو زمین کے دفنیے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت سے نجات دیتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کسی نے نہ چھڑایا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی کہ اب اگر کوئی مجھے اس گھڑے سے نکالے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور ماروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے، اسی طرح ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل میں بہت ہراساں ہوا، لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا کہ تم نے جو اتنے طویل عہد و پیمان سنائے ہیں، ممکن ہے یہ صحیح ہو، لیکن مجھے یہ شبہ ہے کہ تم اس گھڑے میں نہیں تھے بلکہ کہیں اور دور سے آئے ہو اور اب مجھے خواہ مخواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تجھے یقین نہیں آتا، مجھ کو تو جھوٹا سمجھتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا پہاڑ سا جن اس چھوٹے سے گھڑے میں بند تھا؟ جن نے کہا، اچھا لے دیکھ۔ جن پھر دھواں بن کر گھڑے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گھڑے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت سمجھا اور گھڑے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر مہر لگا دی اور گھڑا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ جن نے سے کہا، اے بھائی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک
قید رہے۔ جن منتیں کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کرتا۔ ماہی گیر نے ہنس کر کہا، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا، مجھے حکیم دوبان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے۔ جن نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ سن کر ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، غور سے سن۔ ملک یونان میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو برص کا مرض تھا، بہت علاج معالجے کیے لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اس وقت حکیم دوبان یونان میں آیا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میں بغیر دوا کھلائے اور کچھ لگائے آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکیم سے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے علاج سے اچھا ہو گیا تو میں مالا مال کر دوں گا۔ حکیم دوبان نے کچھ مہلت کی اجازت لی اور اپنی قیامگاہ پر آ کر ایک خالی گیند بنوائی اور اس میں چند دوائیاں بھر کر بند کر لیا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لی اور بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کی اور کہا کہ آپ آج اس سے اس قدر کھیلیں کہ تمام جسم پر پسینہ آ جائے، اس کے بعد حمام میں نہائیں۔ بادشاہ نے طبیب کی ہدایت پر عمل کیا اور غسل کرنے کے بعد آرام سے سو گیا۔ پھر صبح کو بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ جسم داغ دباؤ سے صاف ہو گیا۔ بادشاہ دربار میں حکیم کو طلب کیا گیا اور اس کو بہت سارا انعام مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنا مصاحب خاص بنا لیا۔ حکیم کا یہ اعزاز دیکھ کر عمرا دربار حسد کرنے لگے۔ ایک روز موقع پا کر ایک وزیر نے بادشاہ سے اس حکیم کی بڑی شکایت کی کہ یہ حکیم اچھی نیت نہیں رکھتا اور آپ کے جان کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم غلط کہتے ہو، اگر اسے مجھ سے کوئی عداوت ہوتی تو دوران علاج وہ مجھے ہلاک کر سکتا تھا۔ مجھے اس کی وزیر کا قصہ یاد آیا جس نے شہزادی کی جان بچائی۔ اس کو غور سے سن۔ قصہ یوں ہے کہ ایک سندھ بعد بادشاہ کی خوش دامنہ نے بادشاہ کی سابقہ ملکہ کے لڑکے پر تہمت لگائی کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی خوش دامنہ کے کہنے سے شہزادے کے قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کیا کہ آپ تعمیل فرمائیے اور پوری تحقیقات کریں کہ آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنا طوطا مار کر پشیمانی ہوئی۔ اور واقعہ یوں ہے، ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا۔ مالک کی عدم موجودگی میں جو کچھ پیش تھا وہ سب کچھ مالک کو بتایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسا نہ تھی۔ ایک بار وہ شخص سفر پر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے اس پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت نے یہ سمجھا کہ میری ہمراز باندیوں نے شکایت کی ہے، وہ ان پر ناراض ہوئی، لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگیں کہ ملکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب طوطے کی شرارت ہے۔ اس نے سب حال بیان کیا ہے۔ ملکہ نے کہا، اس کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا کہ تم پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو اور دوسری کو کہا کہ تم تمام رات اس کے پنجرے کے نیچے چکی پیستی رہو اور تیسری کو حکم دیا کہ تم دوسرے اس پر آئینے کا عکس ڈالتی رہو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ طوطا تم میں سے کسی کو نہ دیکھ سکے۔ جب تمام رات یہ سلسلہ جاری رہا تو صبح کے وقت جب مالک نے حال دریافت کیا تو طوطا کہنے لگا، میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے اور بجلی ایسی چمک رہی کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ مالک حیران ہو گیا کہ رات کو تو کوئی ابر و باد نہیں تھا، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ بیوی نے بھی شکایت کی کہ یہ شریر میرے متعلق بھی اسی طرح کی غلط بیانی کرتا رہا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ چند روز بعد اس کو اصل قصہ معلوم ہوا تو بہت پشیمان ہوا۔ یہ ایک آیات بیان کر کے بات کہ تو بھی مجھے اس طرح غلط راہ پر ڈال رہا ہے۔ تو وزیر نے عرض کیا کہ میں آپ کا خیر خواہ دوست ہوں، مگر آپ نے اس حکیم پر اعتبار کیا، آپ کے لیے بھی اس کا خطرہ ہے۔ جیسے ایک وزیر نے بادشاہ زادے کی بچا کر اپنی جان دے دی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا وہ قصہ سناؤ، کیا ہوا؟ وزیر نے
عرض کیا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک روز شہزادہ شکار کے جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو ساتھ بھیجنا اور تاکید کی کہ شہزادہ کو تنہا نہ چھوڑے اور اچھی طرح حفاظت کرے۔ شکار میں ایک ہرن ملا، شہزادے نے اس کا تعقب کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا دور نکل گیا۔ شہزادہ مایوس ہو کر لوٹا۔ راستے میں اس کو ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس گیا اور اس سے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ کی لڑکی ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور مجھے گرا کر بھاگ گیا۔ شہزادہ نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ شہزادے کے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور جب وہ ایک ویران مقام پر پہنچے تو گھوڑے سے کود پڑی اور آواز کی، بچوں کی جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔ جواب میں آواز آئی کہ ماں لاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ میں شیطانی روح کے جال میں پھنس گیا ہوں، تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اللہ سے دعا کرتا ہوا بھاگا۔ ہر چند عورت آواز دیتی رہی کہ صاحب تم کو کیا وہم ہے اور مجھے یہاں کیوں چھوڑ جا رہے ہو، لیکن شہزادہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخر کچھ دیر بعد شہزادہ گھر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے یہ حادثہ باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ وزیر کی غفلت پر سخت برہم ہوا اور وزیر کو قتل کرا دیا۔ وزیر نے یہ حکایت بیان کر کے عرض کیا کہ شہنشاہ کو ایک نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور ممکن ہے کہ جس طرح اس حکیم نے ایک گیند بنا کر اپنے مرض رفع کر دیا، کسی دن کوئی پھول سنگھا کر آپ کی جان خطرے میں ڈال دے۔ بادشاہ وزیر کے اس فکرے میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ اس حکیم کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار میں اس حکیم کو طلب کیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی اور میری جان لینے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں قتل کرا دینا چاہتا ہوں۔ حکیم نے دست بستہ عرض کیا، بادشاہ سلامت کو اختیار ہے، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے حضور سے کوئی دشمنی ہوتی تو جب میں حضور کا علاج کر رہا تھا اسی وقت نقصان پہنچا دیتا۔ اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم صاحب کی کوئی حرکت غلط نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے ایسی آگ لگائی تھی جو آسانی سے بجھ جاتی۔ بادشاہ نہ مانا۔ آخر حکیم کو جب یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب قتل کیے بغیر باز نہیں آئے گا تو پھر وہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو آخری نظر عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرے سر کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو کھولیں اور ورق کے بائیں صفحے پر 30ویں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں، اور پھر اس کو پڑھ کر جو کچھ سوال آپ میرے سر سے کریں گے وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ میں بہت اشتیاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ کتاب لے کر آؤ، اور کچھ دیر کے بعد ایک کتاب کھول کر دیکھنے لگا، لیکن کتاب کے ورق کچھ جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انگلی کو لب لگا کر ورق الٹنے شروع کیے۔ ابھی چند ہی ورق الٹے تھے، حکیم کتاب کے ہر ورق پر زہر لگا کر لایا تھا جو بادشاہ کے جسم میں اثر کر گیا اور بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس وقت حکیم نے عرض کیا کہ اگر آپ بلا وجہ میرے قتل کے درپے نہ ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔ ماہی گیر نے یہ قصہ بیان کر کے جن سے کہا کہ اگر تو بھی بلا وجہ میرے قتل کا ارادہ نہ کرتا تو دوبارہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو نے اپنے محسن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس کا انجام تیرے سامنے ہے۔ اب میں پھر تجھے دریا میں ڈالوں گا اور کوشش کروں گا کہ وسط دریا میں پڑا رہے تاکہ کوئی بندہ خدا غلطی سے تجھے نکال کر مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ دن یہ سن کر گھبرا گیا اور منت سے کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے دغا نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ ماہی گیر نے کہا کہ تیرا کیا اعتبار، ایک بار اس قید سے باہر نکل کر پھر جو چاہے تو کر سکتا ہے، اور میں اپنے اور دوسروں کے لیے تجھے چھوڑ کر کیوں خطرہ پیدا کروں۔ جن نے پھر خدا کی قسم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سخت قسم اٹھائی، وعدہ کیا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔
آخر ماہی گیر کو جن کی قسم کا یقین آ گیا اور اس نے گھڑے کا منہ کھول دیا۔ جن باہر آیا اور گھڑے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر ڈر گیا۔ جب جن نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ خوف نہ کر، اب میں تیرے ساتھ کوئی برا نہ کروں گا، جلدی اٹھ کر میرے ساتھ آ۔ آگے آگے جن اور پیچھے پیچھے ماہی گیر چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں ایک خوبصورت تالاب تھا۔ اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کر جن نے کہا کہ میں ایک بار جال ڈال اور جو مچھلیاں ہاتھ لگیں وہ بادشاہ کے حضور پیش کر، وہاں سے تم کو بہت انعام ملے گا اور بہت سے بدگان خدا اور بہت سی دکھی انسانیت مصیبت سے نجات پا جائیں گی۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ ماہی گیر نے جال ڈالا تو اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئی اور بادشاہ نے ماہی گیر کو بہت کچھ انعام دیا اور مچھلیاں باورچی خانے میں گئیں۔ جب باورچی خانے میں ان کے تلنے لگے تو مچھلیاں الجھی اور ایک دم سامنے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک عورت نفیس لباس پہنے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور مچھلیاں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی۔ ناظرین، کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔